جانے زندگی میں کون سا گناہ کیا تھا جو اس کی سزا میں یہ پلہ شادی کا تحفہ ملا ہے۔ فاطمہ بڑبڑا رہی تھی اور وہ معصوم سا بچہ منہ بنا رہا تھا، بھوک سے نڈھال، صرف چند ماہ کا بچہ جو نہ تو اپنی تکلیف کو بیان کر سکتا تھا اور نہ ہی کسی کیفیت کو۔ قدرت نے اسے فاطمہ کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا۔ فاطمہ نے نوید سے شادی کے وقت بھلا کب سوچا تھا یہ ننھی سی مصیبت اس کے گلے پڑ جائے گی، اور یہ کہ اسے ایک دن بڑا بھی ہونا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اس کا گلا ہی گونڈ کر اسے مار ڈالتی، مگر اس کے قتل کے الزام سے کبھی بھی نہ بچ پاتی۔ جس بچے کو بظاہر کوئی بیماری تھی نہ تکلیف۔ فاطمہ کی خالہ زاد ربیہ کے ہیپاٹائٹس کے باعث اچانک وفات ہو گئی تھی۔ جب اس کا بچہ صرف 1 ماہ کا تھا، ماں کی بیماری کے باعث بچے کو ماں کے دودھ پر ڈالا ہی نہ گیا تھا، اور جب فاطمہ اپنی ماں کے ہمراہ ربیہ کی وفات پر آئی تو خالہ زاد ہونے کی حیثیت سے اس نے گھر اور بچے کی ذمہ داری خود سنبھال لی۔ 10ویں تک دونوں ماں بیٹی وہیں رہیں تو فاطمہ اور نوید کے گھر کی حیثیت سے بہت متاثر ہوئی اور اس گھر میں بسنے کے سپنے دیکھنے لگی۔ ربیہ کی کوئی اور بہن ہوتی تو دونوں گھروں کے لیے وہی سب سے بہترین فیصلہ ہوتا، مگر جب فاطمہ کی ماں ذکیہ نے خود اپنی بہن رقیہ کو یہ تجویز پیش کی، کیونکہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں بسے سپنے اسے اوجھل نہ رہے تھے، تو رقیہ نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ذکیہ دیکھ رہی تھی کہ نہ صرف فاطمہ بچے میں دلچسپی لے رہی تھی، بلکہ نوید کے سامنے وہ گھر کے کام کاج بھی تیزی سے کر رہی تھی، غالباً نوید کو متاثر کرنے کے لیے، ورنہ گھر میں لاکھ باتیں سننے کے باوجود وہ تنکا تک نہ ہلاتی اور ماں کو جواب بھی دیتی۔ اب ذکیہ کو اپنے اس تند مزاج بیٹی کا گھر بستہ نظر آ رہا تھا، مگر رقیہ سے بات کی تو انہوں نے مثبت جواب نہ دیا۔ جی تو ان کا چاہ رہا تھا کہ خود ہی نوید سے بات کر لیں، مگر مصلحت آڑے آ گئی۔ بیٹی کی ماں تھیں، اپنے منہ سے بول کر کیوں کا رشتہ ڈالتی؟ عام حالات میں تو اپنی بیٹی پر کڑی نظر رکھتی، مگر ان دنوں انہوں نے گویا اپنی آنکھیں موند رکھی تھیں۔ نوید تو تازہ صدمے کے زیر اثر تھا، ورنہ نظر اٹھا کر دیکھتا تو شاید فاطمہ کو اس کی نظر بھاتی۔ فاطمہ نے ننھے نوید کی ذمہ داری کو خاموشی سے سنبھال لیا تھا، اس لیے جب 10ویں کے بعد ذکیہ اور فاطمہ چلی گئیں تو رقیہ کو اس ننھی سی جان کے تنہا رہ جانے کا احساس ہوا، اور انہیں اندازہ ہوا کہ عمر بھر تو داماد کے ہاں بیٹھی نہ رہ سکتی تھیں۔ تب انہوں نے داماد سے بات کی، اس نے ان کی بات کو خاموشی سے سنا اور زخمی نظروں سے ان کو دیکھتا رہ گیا۔ تب انہوں نے اس کو اونچ نیچ سمجھائی، اسے سوچنے کا وقت دیکھ کر نواسے کو لے کر ساتھ آ گئیں۔ تب تک نواسا چھوٹا تھا، وہ اسے رکھ سکتی تھیں۔ کل کو اس گھر میں بہوؤں کا راج ہوتا تو ان کے نواسے کو کیوں کر برداشت کرتی، اور یوں بھی قدرت نے اس معصوم سے ماں تو چھین لی تھی، مگر وہ کیوں کر اس سے اس کا باپ بھی چھین لیتی۔ 2 ہفتے کا ہو گیا تو انہوں نے نوید سے اس کے لیے نام تجویز کرنے کو کہا۔ تب نوید نے انہیں اختیار دیا وہ جو چاہے نام رکھ لیں۔ رقیہ نے اس کا نام حسن رکھا تھا، یوں ماں کی شفقت سے محروم بچہ نانی کی گود میں پلنے لگا۔ 40واں ہو گیا تو رقیہ نے نوید کو مجبور کر کے فاطمہ سے نکاح کر دیا، اور ہفتہ بھر حسن کو پاس رکھ کر خود جا کر اسے فاطمہ کی گود میں ڈال آئیں، اور اسے تاکید کی کہ اسے اپنا ہی بچہ سمجھے۔ فاطمہ نے خالہ سے وعدہ کیا کہ اسے ماں کا پیار دے گی۔ یوں بھی فاطمہ کو علم تھا نوید کے دل کا رستہ اسے حسن کی وجہ ہی سے ہی بنانا ہوگا۔ ماں کے گھر میں اس نے محرومیاں دیکھی تھیں، اور اس کے پیچھے ہاجرہ، آسیہ، رابعہ بھی قد میں اس کے برابر آ گئی تھیں، اور ماں کے لیے 4 جوان بیٹیوں کا بوجھ اسے یہ فرض افریت کی طرح منہ کھولے نظر آتے، جنہوں نے خاوند کے مرنے کے بعد اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور دل کا سکون بھی چھین لیا تھا۔ عام حالات میں تو وہ کبھی ایسا خواب بھی نہ چاہتی کہ وہ کسی ایسی سیج پر جائے جس پر کسی کے نقش ہوں، مگر ربیہ کے گھر اور شوہر نے اس کے سپنوں میں بسیرا کر لیا۔ شادی سے قبل اس نے سوچا ہی نہ تھا وہ معصوم سا وجود ایک روز اپنی خوشیوں کی راہ میں ہاتھ کی طرح کھٹکنے لگے گا۔ حسن کی اپنی جنم دینے والی ماں زندہ ہوتی تو اس کی ذرا کروٹ بدلنے پر بھی جاگ اٹھتی، مگر نصف شب نے اپنی نئی شادی کے انوکھے دنوں
اور البیلی راتوں میں اس کے بلک بلک کر رونے پر بھی نہ جاگتی اور نوید اسے جھنجھوڑ کر جگاتا اور حسن کی ضرورت پوری کرنے کو کہتا۔ نوید کے سامنے تو اسے بادل نہ ہواستا یہ ذمہ داری پوری کرنا پڑتی، مگر نوید کی غیر موجودگی میں اسے روتا بلکتا دیکھ کر بھی اپنی مصروفیات میں گم رہتی، ہوا ٹی وی دیکھ رہی ہو یا پھر سو رہی ہو۔ اپنا ناشتہ وہ نوید کے جانے کے بعد کرتی اور پھر وہ بچہ لاوارسوں کی طرح پڑا روتا رہتا، مگر فاطمہ کو پرواہ ہی کب تھی۔ اس کی لاپرواہی کے باوجود اللہ نے اس بچے کو صحت ایسی دی کہ دیکھنے والے فاطمہ کے حسن سلوک پر اش اش کر اٹھتے، جس کی دیکھ بھال کا یہی نتیجہ تھا کہ حسن گول مٹول سا بچہ تھا۔ یوں قدرت کو اس کی پردہ داری منظور تھی۔ بیٹھنے، گھنٹوں چلنے، کھڑے ہونے اور چلنے کے مراحل حسن نے آپ و آپ ہی گویا طے کر لیے تھے۔ فاطمہ کا بیاہ ہوا تھا کہ ذکیہ کی باقی بیٹیوں کے بھی باغ جاگ اٹھے تھے۔ سال بھر کے عرصہ میں ہاجرہ اور آسیہ کے رشتے بھی طے ہو گئے۔ فاطمہ جب ہاجرہ اور آسیہ کے ہونے والے سسرالوں کو دیکھتی تو اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ بن باپ کے بچیوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بہتر رشتے آ سکتے تھے۔ یہ تو فاطمہ کی ہی گویا لاٹری نکل آئی تھی۔ لیکن کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھتا، اس کے دل میں بسی حسن کے لیے نفرت کے باعث وہ اپنی زندگی کو بھی عذاب سمجھتی تھی۔ نوید اپنی مصروفیات میں اس قدر گم تھا، اسے فرصت ہی نہ تھی جو دیکھتا کہ حسن کس طرح لاوارسوں کی طرح پل رہا ہے۔ نوید کی یہ دوسری شادی تھی جبکہ فاطمہ کی پہلی، اور اس کے دل میں اٹھنے والے نئے نویلے ارمان خوبصورت سپنے تھے جس میں وہ نوید کے سنگ فضا اور ہواؤں میں پرواز کرتی تھی، جبکہ نوید باتکلف رہتا۔ فاطمہ مطمئن تھی جس روز اس کا اپنا بچہ ہو گیا اس روز وہ بھی اپنی اہمیت منوا لے گی۔ اس کی لاپرواہیاں، نفرتیں اور بددعائیں بھی حسن کو بڑھنے سے نہ روک سکیں۔ 4 سال کا عرصہ خاموشی سے سرک گیا۔ حسن نے نرسری میں جانا شروع کر دیا، مگر فاطمہ کی گود سونی ہی رہی۔ اس دوران میں ہاجرہ اور آسیہ کی شادیاں بھی ہو گئیں اور دونوں ایک ایک بیٹے کی ماں بھی بن گئیں، جبکہ رابعہ کا رشتہ ہاجرہ اور آسیہ کی نسبت بہتر گھرانے میں طے ہو گیا تھا۔ جلد ہی اس کی شادی ہونے والی تھی۔ بہنوں کی گودوں میں بچے دیکھتی تو اسے اپنا وجود اور بھی حالی لگنے لگتا۔ ذکیہ نے اسے بارہا سمجھایا کہ اس کی محرومی کی اصل وجہ اس کا حسن کے ساتھ ناروا سلوک تھا۔ اس بن ماں کے بچے کے سر پر دستے شفقت رکھنے کے بجائے اسے اپنا حریف سمجھنا شروع کر دیا۔ اب تو وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ باپ کے ساتھ لاڈ اور فرمائشیں کرتا اور رات دیر تک باپ کو اپنے پاس روکے باتوں میں لگائے رکھتا۔ حسن کے سونے کے بعد نوید اپنے کمرے میں آتا تو فاطمہ منہ پھلائے ہوئے ہوتی اور اسے جلی کٹی سناتی۔ وہ تمہارا بھی بیٹا ہے فاطمہ، تمہاری گود میں پلا ہے، جنم دینے والی اسے چھوڑ کر چلی گئی، اب تمہیں اس پر کیوں غصہ آنے لگا ہے؟ نوید حیرت سے پوچھتا۔ جنم دینے والی جاتے جاتے اسے بھی ساتھ لے جاتی تو اچھا تھا۔ وہ فقط سوچ کر رہ جاتی تھی، کہہ نہ پاتی تھی، اور نوید کو کیا علم تھا کہ وہ یہ سمجھتا تھا فاطمہ اب زیادہ غصہ کرنے لگی ہے، حالانکہ اس نے پہلے دن سے ہی حسن کو اپنا بچہ نہ سمجھا تھا۔ یوں بھی اب حسن اتنا بڑا تھا کہ اگر فاطمہ اسے کچھ غلط سلط کہتی وہ اسے معصومیت سے باپ سے شکایت کر دیتا، اسی لیے وہ محتاط رہتی تھی۔ تب ذکیہ نے اس کے کان میں یہ خدشہ پھونکا کہ ہو نہ ہو نوید خود ہی بچے نہیں چاہتا مزید۔ میں نے سوچا تھا کہ ماں ہیپیٹائٹس سے مر گئی تو یہ کم وقت بھی کچھ دن میں ماں کے پیچھے پیچھے چلا جائے گا، لیکن یہ ایسا ڈیٹ ہے کہ ابھی تک زندہ ہے، اور تو اور اتنا عرصہ ماں کے پیٹ میں رہا، اس بیماری کے جراثیم بھی اس میں نہیں آئے، ہر بار اس کے خون کی رپورٹس کلیئر ہوتی ہیں۔ فاطمہ نے غبار نکالا۔ ایسا نہ کہا کر فاطمہ، اللہ سے ڈر، بیماری اور تکلیف کسی کو اور کو بھی کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ذکیہ کو دل سے حسن سے ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ اپنی بیٹی کی عادات کو اس سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ شادی سے قبل ہی وہ اس کے کہنے میں نہ تھی، اسے بہت شروع سے ہی منع کر کے اس کے حسن کو پلا کہنے کی عادت چھڑوائی تھی۔ یہ کہہ کر اس طرح وہ بلا واسطہ نوید کو گالی دیتی تھی، اور ذرا سی سمجھ بوجھ آنے پر اگر وہ بچہ باپ کو شکایت لگا دے تو یہ تو فاطمہ کو بھی علم تھا۔ اگر حسن کا وجود نہ ہوتا تو نوید کبھی بھی اتنی جلدی شادی پر نہ مجبور ہوتا۔
اور بجائے دل سے اس معصوم کا ممنون ہونے کے وہ اٹھتے بیٹھتے اس کی موت کے لیے دعا گو رہتی۔ اب ماں نے ایک نیا سوال اس کے ذہن میں گویا پرو دیا تھا۔ ماں اور بیٹی کے رشتے میں جھجک کے باعث وہ ماں سے یہ نہ پوچھ سکی وہ کس طرح اس بات کو چیک کرے، اس لیے انتہائی بھونڈے انداز میں اسے نوید سے اس کی بات کی۔ نوید، آپ مجھے میرے فطری حق سے کیوں محروم رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا تو نوید نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں سمجھا نہیں تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ میں نے پچھلے 4 سال میں تمہاری ہر ضرورت، ہر خواہش پوری کی ہے۔ آپ کے خیال میں ایک عورت کو صرف کپڑے اور زیور اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ میرے خیال میں تو یہی سب ایک عورت کیا ہر انسان کی ضرورت ہے۔ نوید اطمینان سے بولا، تو کیا روٹی، گھر، زیور، کپڑے اولاد کا نعم البدل ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر آپ نے ابھی تک مجھے اس خوشی سے محروم کیوں رکھا ہے؟ وہ بولی، میں نے کیسے تمہیں اس حق سے محروم رکھا ہے؟ اور یہ خیال بلکہ خناس تمہارے دماغ میں کس نے بھر دیا؟ کس نے کہا ہے تم سے کہ مجھے اختیار ہے کوئی اس معاملے میں؟ نوید نے خلاف معمول غصے سے کہا۔ اس پر وہ ذرا سا گھبرا گئی۔ مجھے کون کہے گا بلا؟ خود ہی میرے دماغ میں آیا۔ کب تک میں رہوں گی؟ میرا بھی جی چاہتا ہے کوئی مجھے ماں کہہ کر بلائے۔ اس نے اپنے لہجے کو تبدیل کر لیا۔ حسن ہے نا تمہیں ماں کہنے والا؟ نوید نے نرمی سے کہا، اور مزید بچے اگر اللہ کو منظور ہوں گے تو ضرور ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ضرورت ہو کسی ڈاکٹر وغیرہ سے ملنے کی۔ میرے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آیا۔ فاطمہ نے بھی نرم پڑتے ہوئے کہا، میں پہلی فرصت میں ڈاکٹر کو دکھاتی ہوں۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں نوید؟ اور نوید اس کے اس انداز پر پگھل سا گیا۔ اسے کب آتی تھی ایسی لمبی چوڑیاں ناراضگیاں نبھانا؟ لیکن فاطمہ نے خود ہی نوید کے اندر سوئے ہوئے ارمانوں کو بیدار کر دیا تھا۔ اسے احساس ہونے لگا واقعی اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور اس کے آنگن میں کوئی پھول نہ کھلا تھا۔ ازالے کے طور پر نوید نے حسن کو سکھایا کہ وہ اپنے معصوم سے انداز میں فاطمہ کو ماں جان کہنے لگا۔ اس سے پہلے وہ اسے اماں کہتا۔ اس کے اتنے خوبصورت انداز پر بھی فاطمہ کے اندر کوئی نرم جذبہ پیدا نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، یہ انکشاف ہوا کہ فاطمہ کو چھوٹی چھوٹی کئی رسولیاں تھیں جس کے باعث وہ ماں نہ بن سکتی تھی۔ اس لیے ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا۔ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے ڈاکٹر کو بھی دکھایا جو سب کی وہی رائے تھی۔ تب اس کے آپریشن کا فیصلہ ہوا۔ ڈاکٹر آپریشن کی کامیابی سے بھی قدرے مشکوک تھے اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ آپریشن کے دوران انکشاف ہوا کہ وہ کینسر تھا اور نتیجن فاطمہ کا آپریشن طویل ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ کینسر اور ماں بننے کی صلاحیت دونوں سے نجات پا گئی۔ ایسے وقت میں نوید نے بہت چاہا کہ وہ اپنی محرومی کو خود پر مسلط کرنے کے بجائے حسن کو اپنی اولاد سمجھے، مگر جانے کیا وجہ تھی کہ اسے بہت کم عمری سے سنبھالا تھا۔ اس کے لیے مجبوراً ہی صحیح راتوں کو جاگی بھی تھی۔ حسن سے پیار کے مظاہرے بھی کیے تھے نوید کو متاثر کرنے کے لیے، مگر اسے حسن سے کبھی دل سے پیار نہ ہوا اور نہ ہی کبھی اس کی ماں بن کر سوچا۔ اسکول جانے لگا تو اسے محسوس ہوا کہ بچوں کی مائیں صبح اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے انہیں ناشتہ بنا کر دیتی ہیں۔ بچوں کے لنچ باکسز دیکھ کر اس کے دل میں ایک ننھا سا احساس جاگتا۔ وہ واپس آ کر ماں جان کو دوسروں کے لنچ باکسز میں ذائقہ دار چیزوں کے بارے میں بتاتا تو یہ دل میں تو اسے کمینہ کہتی، مگر نوید کے سامنے وہ مجبوراً اتنا ہی کہہ پاتی تھی، بیٹا لالچ نہیں کرتے، دوسروں کے لنچ باکسز دیکھنا اچھی بات نہیں، بچے کیا سوچتے ہوں گے؟ ماں جان، آپ بھی کبھی کبھار مجھے لنچ باکس دے دیا کریں۔ اس نے ضد کی۔ بیٹا، یہ لفظ کہنے کے لیے وہ نوید کے سامنے دل پر جبر کرتے ہوئے ایک مصنوعی سی مٹھاس زبان پر لے آتی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے مجبوری ہے، میں صبح نہیں اٹھ سکتی۔ یہ اثر اس نے شادی کے بعد نوید کو دیا تھا کہ صبح صبح بستر سے اٹھ جاؤں تو دن بھر طبیعت خراب رہتی ہے۔ نوید خود سے ہی اپنا ناشتہ بناتا اور ساتھ ہی حسن کا فیڈر تیار کر کے سوتے میں اسے دے دیتا تھا تاکہ وہ اٹھ کر فاطمہ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ حسن نے اسکول جانا شروع کیا۔ وہ دونوں باپ بیٹے اکٹھے ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے لگے، جبکہ فاطمہ حسب معمول سو رہی ہوتی تھی اور اس معمول میں کبھی تبدیلی نہ آئی۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور حسن نے میٹرک کر لیا۔ وہ عام بچوں سے بہت مختلف، ایک سمجھدار اور سنجیدہ سا بچہ تھا۔
جو اپنی عمر کے بچوں سے بہت میچور تھا۔ اس کے فطرت میں ہی نہ تھا کہ وہ بیجا ضد کرتا، اور کبھی کسی بات پر پیار سے اصرار بھی کرتا تو سمجھانے پر فوراً سمجھ جاتا۔ نوید نے یہی کوشش کی کہ اس کی ہر جائز خواہش اور ضرورت کو پوری کرے، کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہونے دے۔ سکی ماں کا پیار دینا نوید کے بس میں نہ تھا، جو تھا وہ بھی سب مصنوعی اور دکھاوا تھا۔ وجود میں کمی کا احساس اتنی شدت سے فاطمہ پر طاری ہوا، اس نے اندر پھوٹتے ہوئے پیار کے سوتوں پر گویا پہرے بٹھا دیے۔ لاشعوری طور پر وہ نوید سے بھی سرد مہری کا رویہ روا رکھتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نوید نے بھی اسے توقع رکھنا چھوڑ دی۔ شوہر بیوی کے درمیان قدرت نے یہ رشتہ بڑا خوبصورت رکھا ہے، لیکن یہ محض کاغذی رشتہ ہی نہیں بلکہ ایک پورا نظام ہے جس میں مشینوں کی طرح کل پرزے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کو جس گاڑی کے دو پہیے کہا گیا ہے، وہ انتہائی مربوط کل پرزوں والی گاڑی ہے، جس میں اصل طاقت جذبوں کی ہے جو اس گاڑی کو رواں رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں کہیں جذبوں میں صداقت یا طاقت ختم ہو جائے، وہاں گاڑی کبھی کوئی خرابی دکھاتی ہے تو کبھی کوئی۔ نوید بھی زندگی کی گاڑی کو اس طرح کھینچنے لگا کہ نہ اس میں زیادہ شوق کا اظہار ہو نہ ہی بیزاری کا، ورنہ کبھی کبھار فاطمہ کی سرد مہری پر اس کا جی چاہتا کہ اس پر 4 حرف بھیجے اور خود کو اس بے ثمر تعلق سے آزاد کروا لے۔ فاطمہ نے گھر کی ذمہ داری بھی مشکل ہی اٹھائی تھی۔ وہ زیادہ تر کام کاج ملازمین کے ہاتھوں سے سر انجام پاتے تھے۔ اور رہا حسن، وہ جتنا اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، اسی قدر وہ فاطمہ کی نفرتوں کا مارا تھا۔ کئی دفعہ وہ نوید سے الجھ پڑتی، کھلم کھلا اپنا اور حسن کا موازنہ کرتی۔ اس پر نوید اسے دیکھ کر رہ جاتا۔ سچ پوچھیں تو وہ پچھتاتا تھا اپنے اس فیصلے پر۔ شاید کچھ وقت اور انتظار کرتا تو کوئی حالات بہتر ہوتے، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس کے گلے میں یہی ڈول بندنا تھا جسے عمر بھر اسے بجانا تھا۔ حسن، جو کہ اب ایک باشعور، سمجھدار اور احساس والا نوجوان تھا، فاطمہ کے لہجے کے ہر رنگ کو سمجھتا تھا، اس کے ماتھے پہ پڑی تیوریاں بھی گن سکتا تھا، اور اس کی آنکھوں میں پھوٹتی نفرت کی چنگاریاں بھی اسے بسم کر ڈالتی تھیں، مگر وہ پھر بھی اسے ماں جان ہی کہتا تھا۔ کسی انداز میں وہ اسے بچپن سے پکارتا آیا تھا۔ اس کے حافظے کی سلیٹ پر فاطمہ کے منہ سے بولے ہوئے پیار کے 2 بول بھی نہ تھے۔ اگر یاد آتا تو تانے، گالیاں اور بد دعائیں، لیکن اس میں بھی غضب کی برداشت تھی۔ ماں کے وجود سے شاید اس نے فرمانبرداری اور صبر ترکے میں پائے تھے۔ اور پھر نوید کی حادثاتی موت نے زندگی میں حشر برپا کر دیا تھا۔ دونوں ہی خود کو کھلے آسمان تلے بے سہارا محسوس کرنے لگے، اور حالات کا ستم بھی منہ پھاڑے انہیں نکلنے کو بےتاب نظر آتا تھا۔ چند دن تو رشتہ دار اور عزیز شامل غم رہے، مگر جلد ہی ان دونوں کے ساتھ گھر میں تیسرا وجود صرف تنہائی کا رہ گیا۔ ذریعہ آمدن تو کوئی رہا نہ، تنہا کٹ کر پینشن تک آ گئی تو آئندہ آنے والی مشکلات کا اندازہ ہونے لگا۔ پوری زندگی تو کبھی حسن کو فاطمہ کی مسکراہٹ تک نصیب نہ ہوئی تھی، مگر اب غموں کے کوہ گراں نے اسے یکجاں کر دیا تھا۔ مہک بے نام سے کھچاؤ کے باوجود دونوں نوید کی باتیں کرتے، ایک دوسرے کو تسلی دیتے۔ میں مشترک نے ان کے درمیان ایک رشتے کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ حسن نے نوکری کی تلاش شروع کر دی اور ایک دفتر میں عارضی ملازمت کرنے لگا۔ ایک روز شام کے گھر لوٹا تو اس کے بڑے مامور ممانی آئے بیٹھے تھے، جو فاطمہ کے خالہ زاد بھی تھے۔ ماموں نے اٹھ کر اپنے جوان اور یتیم بھانجے کو لپٹا لیا تو حسن کا دل بھی پگھلنے لگا۔ ممانی کے ساتھ ملتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ ان کے انداز میں ہمیشہ کی طرح شفقت تھی۔ حسن کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹھتے ہی ممانی نے اس کی نوکری وغیرہ کی تفصیل پوچھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چائے پی گئی۔ ماموں نے اسے بتایا کہ جس گھر میں وہ رہتے تھے وہ گھر بھی حسن کے نام تھا۔ نوید کی انشورنس کی رقم کا وارث بھی حسن تھا، تو گویا جو زیور وغیرہ فاطمہ کے پاس تھا، اس کے علاوہ پینشن کی رقم، فقط یہی جمع پونجی تھی فاطمہ کے پاس۔ اس کے دل میں دکھ کا ایک اور احساس جاگا، لیکن اسے احساس ہوا یہ سب اس کے رویے کے ہی بدولت تھا۔ نوید کو پورا حق حاصل تھا، وہ اپنے بیٹے کو مالی تحفظ دیتا، اور یوں بھی نوید کی وفات کے بعد اسے پچھتاووں کے ناگ ڈسنے لگے تھے۔
زندگی کتنی مختصر ہے جسے اس نے نفرتیں بانٹنے میں ہی گزار دیا تھا، لیکن وقت کا پیا الٹا گمانا ہمارے اختیار میں کب ہوتا ہے۔ اب اس کے دامن میں صرف محرومیوں کے پھول تھے، جس کی مہک اسے ہر وقت اندر سے بے چین رکھتی تھی۔ اس گھر میں رہنا اسے اب مشکل لگتا تھا۔ کس دعوے سے، کس تعلق سے، کس حوالے سے وہ وہاں پڑی رہتی، اس محروم بچے کے ساتھ جو اب ایک باشعور نوجوان تھا۔ کیا رشتہ تھا جو وہ نبھانے کا پابند ہوتا؟ اس نے کبھی اپنا سمجھا ہی نہ تھا اس سے کہ اسے کل بھی لگاؤ ہو پاتا۔ اور جب اس نے حسن سے اس کی بابت بات کی تو اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہے، تو حسن کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کون سی بات؟ فاطمہ سوال کو سمجھ نہ پائی تھی۔ اب گھر چھوڑ کر جانے کی بات کیوں کر رہی ہیں؟ میں کس حیثیت سے اس گھر میں رہ سکتی ہوں؟ یہ گھر تمہارا ہے، کل کو تمہاری شادی ہوگی، تمہارے بیوی بچے ہوں گے۔ میں اسی لیے سوچ رہی ہوں کہ اماں کے پاس چلی جاؤں۔ فاطمہ نے کہا، تو کیا بیٹوں کی شادی کے وقت سب مائیں اپنے میکے لوٹ جاتی ہیں؟ کیا بیٹیوں کی بیویاں بچے ان کی ماؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ حسن نے پریشانی سے پوچھا۔ تم سے کیا شکایت ہوگی بیٹا؟ مجھے خود سے بہت شکایتیں ہیں۔ تم تو بہت اچھے ہو، میں ہی اس قابل نہیں کہ تم مجھے ماں کہہ کر پکارو۔ وہ آنسو بہانے لگیں۔ اپنا تجزیہ کیا تو اسے اندازہ ہوا وہ بچہ جسے وہ ہمیشہ اپنا دشمن سمجھتی رہی تھی عظمت کے بلند مینار پر کھڑا تھا۔ وہ اب بھی اس کا احترام کرتا تھا، اس سے مؤدب ہو کر اور عزت کے ساتھ بات کرتا تھا۔ آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا اور اب آپ خود کو مجھ پر بوجھ سمجھنا شروع ہو گئی ہیں۔ میرے لیے آپ بچپن میں راتوں کو جاگتی رہی ہیں، اور اب جب آپ پر وقت آیا ہے تو ہم آپ کو آرام دیں، آپ اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلیں۔ ایسے میں آپ مجھے تنہا چھوڑ کر جانے کی باتیں کر رہی ہیں۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ اگر کوئی قصور ہے تو مجھے معاف کر دے ماں جان۔ فاطمہ کا دل گویا کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں بہت بری ہوں بیٹا، بہت بری۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ستیلی اولاد سمجھا، ستیلوں کا سا سلوک کیا۔ فاطمہ کے روتے روتے ہچکیاں بند گئیں۔ سکی یا ستیلی کیا ہوتی ہے ماں جان؟ آپ ماں نہیں میری کیا؟ بتائیں نا۔ آپ کی خدمت ہی میرے لیے جنت کا راستہ ہے۔ جنت ہے آپ میری۔ جہاں جہاں ماں کے قدموں تلے جنت کا کہا گیا ہے، اس میں کہیں ستیلی اور سکی کا ذکر نہیں۔ کبھی جنت بھی سکی اور ستیلی ہوتی ہے؟ فاطمہ کے قدموں میں بیٹھا وہ بھی اس کے گھٹنوں پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگا۔ میرے بیٹے، میرے لال، میرے چاند۔ فاطمہ نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں چہرہ چھپا کر ہچکیاں لینے لگیں۔ اسے لگا کہ ابھی ربیہ فوت ہوئی ہے اور ابھی ہی اس کا حسن ابھی اس کی گود میں آیا تھا۔